3 کام کیا کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ہے کوئی ایسا شخص جو ابھی یہاں سے جانے کے بعد اپنی بیوی، اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے گھر کی تمام تر اقربا سے سلام کرنے کا ارادہ کر سکتا ہے؟ سلام کریں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی حلف نہیں اٹھا رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کوئی فیلنگ تو نہیں آپ کو ہوگی؟ کوئی آپ کے انسلٹی تو نہیں ہوگی؟ آپ کا اسٹیٹس تو نہیں گرے گا؟ کیا فرمایا حضور نے اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو، اور کوئی بولے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ ایک عاشق نے کہا حضور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب میں کیا کروں؟ میرے آقا فرماتے تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے دعائیں مانگی ہیں، پتہ نہیں قبول ہوں کہ نہ ہو۔ حضور کے پاکیزہ سنتوں پر عمل کریں، پھر دیکھیں آپ کی یہ دعا کرنے سے پہلے قبولیت کی سرحدوں پہ نظر آئے گی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں حضور نے سب سے پہلی جو بات بتائی وہ کیا؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بتائیں کیا کرنا ہے؟ سلام کیا کرو۔ کتنی بچی ہیں اب؟ 2۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو۔ کاش آپ خوش ہو کے سبحان اللہ تو کہہ دیتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے، کیا لگیج بن کے بیٹھی ہوئی ہے کہ گلدان میں، یہ آنگنوں میں گلدان رکھے ہوئے، آپ ہل نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے۔ سبحان اللہ کہیں آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ نیکیوں کی ضرورت نہیں تو لے جائیں، اپنی ماں کو بھی دے دیں، اپنے بہنوں کو، بیوی کو، بچوں کو، پڑوسیوں کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ ان علماء کی جھولی میں کچھ نیکیاں مل جائیں، ڈال دیں آپ بیٹھے بیٹھے۔ سبحان اللہ کہنے سے لیول خراب نہیں ہوتا۔ آپ بولا کیجئے کہ بڑا یہ نام دلوں کو پاک کرتا ہے، شعور کو پاک کرتا ہے، سینس کو پاک کرتا ہے، خیالات کو پاک کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی بات سلام کی کرو، اور دوسرا کام حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی سلام کر لیا۔ حضور کو سلام کیسے کریں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیسے؟ زور سے پڑھنے میں کیا مطلب دقت ہو رہی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب کتنی بچی؟ ایک بات حضور فرماتے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا۔ 3 کام بتایا۔ پہلا کام گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ جھاڑو پوچھا لگانے والی عورت اگر مسلمہ ہو، کوئی غریب ہو تب بھی سلام کیا کرو۔ ماں نہیں سنتی، بوڑھی ہے تب بھی سلام کیا کرو، کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو۔ آپ کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے۔ آپ کے سلام پر آپ کی بیوی کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے اللہ میرے باپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی بہنیں کہتی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ آپ کا چھوٹا سا بیٹا کہتا ہے وعلیکم السلام ابو، اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے۔ ہو سکتا ہے سب دعائیں مانگتے رہیں، کسی کی دعا قبول نہ ہو، اور تمہاری پڑ گئی عادت سلام کرنے کی، اور کبھی ایسا ہوا کہ تم نے سلام کیا، یعنی آپ نے سلام کیا، جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں جس کا سلام کوئی جواب نہ دے سکے اس کے سلام کا جواب میں آمینہ کا لال دیتا ہوں۔ اور اگر حضور نے ایک مرتبہ کہہ دیا وعلیکم السلام، اللہ تجھے سلامت رکھے، تو دل سے بولو پوری کائنات تمہیں مٹا سکتی ہے، اس لیے کہ تمہاری سیفٹی کی دعا آمینہ کے لال نے دی ہے، اور جو حضور نے دے دی، حضور نے کہہ دیا وہی فائنل ہے۔ عقیدہ ہے ماشاءاللہ۔ اب آئیے سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی آنکھوں کے اعمال کو، ان کی سماعتوں کے، ان کے دستبازوں کو، ان کے قلب و جگر کو، تمام تر تنہائی کو بھی اللہ ہم سب کی تنہائی کو مسلمان بنا دے۔ آمین کہہ دیں۔ حضور غوث اعظم کی یہ دعا ہے، کاش آپ آمین کہہ دیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ دعا کیا کرو اللہ میری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے درود شریف پڑھ دیں۔ درود شریف کے حوالے سے ایک بات سنیں۔ حضور سیدی الشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔
اگر بات آپ کے دل کو چھو جائے، مجھے لگے کہ ہاں یہاں پر اہل ادب و اہل عشق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سبحان اللہ کہنے میں بخالت سے کام نہیں لیتے ہیں، تو میرا دل بڑا خوش ہوگا۔ ورنہ کال تو بہت ساری جاتی ہے جلسے جلوس کی، میں تو بالکل نہیں آ پاتا۔ کم سے کم 25-50 جلسوں کے بعد کبھی کسی ایک مجلس میں آتا ہوں، وہ بھی کب؟ جب کسی آستانے کے قریب وہ مجلس ہوتی ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کے لالچ میں، ورنہ مشکل ہے ملاقات۔ سمجھے؟ میرا مزاج نظریہ بہت ہی شائستہ خاص۔ سنیں، صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ علماء بیٹھے، پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا ویسے ہی نماز پڑھو، یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں ویسے ہی درود ہے، اس طریقے سے درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں۔ یہ حاضری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے والے لوگوں کی علامتیں ہیں۔ یہ طریقہ ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے۔ یہاں سے مدینہ تقریباً 3000 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا۔ اگر آپ نے درود پڑھ دیا تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ عاشق ہوتے ہوتے مدینے پہنچنے لگیں گے تو کرم ہوگا تو مدینے والا کبھی تمہارے گھروں پہ قدم رنجا فرمائے۔ قدوم میمنۃ اللزوم کی برکتیں تمہارے گھروں میں حضور کی نظر آئیں گی۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا، یہ 28-30 سال پہلے کے بڑے ہی قلندر مزاج کے دانشور بزرگ گزرے ہیں پڑوسی ملک میں، ان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ اونچی بولے، ایک شرط ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور وہ ایک شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے وہ ایک شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے، یعنی آپ اور رسول، درود پڑھنے اور پڑھا جائے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر میں چپ ہو گیا ہوتا میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں، اتنی دیر میں تو لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، یار کتنی بڑی بات کہہ دی اس نے۔ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہم تو 1400 سال کے بعد آئے ہیں، حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ واصف علی واصف فرماتے نا 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 نا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ کہا حضور اگر میرے زمانے میں ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چاند چمکتا ہے، یہی اس کا ثبوت ہے کہ حضور ہے۔ سورج نکلتا ہے، یہی اس کا ثبوت ہے کہ حضور ہیں۔ حضور کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہیں، اور یہ تمام تر کائنات حضور کائنات کی جان ہے۔ میرے بریلی کے امام نے کہا جان ہے تو جہان ہے، ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ اب یہ طریقہ ہے درود پڑھنے کا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو اپنی گردن جھکا لیا کرو۔ علماء سے بھی گزارش ہے اسے اپنے معمولات میں لائیں اور اپنے مقتدیوں کو بتائیں، طلباء کو بتائیں، تاکہ چراغ سے چراغ جلے۔ فرماتے ہیں صوفیہ اپنے سر کو، اپنے گردن کو، اپنا سینس، اپنی پلکیں، اپنے خیال کو ہلکا سا دل کی طرف، یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دائیں طرف روح کا مقام ہے، جھکا کے درود پڑھا کرو۔ کہتے ہیں جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ کہا یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے؟ کہا جب مؤدب طریقے سے درود پڑھنے لگو گے تو 40 دن کے بعد تمہارے سینے میں میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہاری درود کی آواز سماعت مصطفیٰ تک پہنچ رہی۔ ایک راز تھا جو میں نے ظاہر کر دیا، حالانکہ راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھیے ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے۔ یہ ہر جگہ نہیں، یہ تو عاشقوں کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ ایک عظیم الشان قاری قرآن نے، میرے بھائی نے قرآن کی تلاوت کی، تنہا حضور کا ذکر کرتے رہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن یقینی طور پر اتنے لوگ، میں جب آیا تو محفل میں تھے کہ اتنے لوگ تو اگر کسی ایک جلسے میں آ جائیں تو اس وقت ہی محفل شباب پر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ میرے بھائیوں کے سب سے پہلے آنے پر، علماء کرام کے اس وقت آنے پر قبول فرما لے، آمین کہہ دو۔ یہ محفل جو ہے نا، آواز کم رکھیں بھائی جان، یہ محفل جو ہے بڑے بھائی محترم غلام جیلانی صاحب قبلہ، نام بڑا پیارا ہے، جیلان ایک شہر کا نام ہے کہ نہیں؟ جیلان ایک شہر کا نام ہے، یہ شہر ملک ایران میں ہے۔ میں نے ایران کا کئی مرتبہ سفر کیا ہے، ابھی بھی 10-12 اکتوبر کو جانا ہے انشاءاللہ۔ ایران ایک ملک ہے جس کی راجدھانی ہے تہران، اسی کے قریب میں ایک پہاڑی پر مزار شریف ہے جہاں مخدومہ شہر بانو آرام کر رہے ہیں۔
جو جانے والے لوگ ہیں وہی تو سبحان اللہ کہتے ہیں نا بھائی، بقیہ بہت سے لوگ تو راستے سے واپس چلے آتے ہیں۔ یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے، اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کروں، اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سمنان، جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے اصفہان، جہاں ممبئی کے مرین لائن کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ زور سے بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں، یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے سنجر، جہاں ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ ان کا کھاتے ہیں تو ان کے نام پر کیوں نہ بولے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غریب نواز، اونچے بولیں۔ مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو، پکارتا ہے کوئی جب بھی یا غریب نواز۔ تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔ یہ ملک ایران بڑا پیارا ملک ہے۔ اسی میں ایک شہر ہے اصفہان، جہاں مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے سنجر، جہاں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سمنان، جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ سنجر میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے۔ اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں، آپ بولو نہ بولو، آپ کے سر کے تاج علماء بولیں گے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے شیراز، جہاں شیخ سعدی شیرازی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر ہے مشہد، جہاں 8ویں امام علی رضا آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جام کہتے ہیں، جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے۔ انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ آپ کے شہر بریلی کے امام نے کہا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہی وہ پیارا ملک ہے جس میں ایک شہر ہے جیلان۔ یہ جیلان کہاں پر ہے؟ ایک شہر ہے مشہد، 900 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں کی راجدھانی ہے تہران۔ تہران سے تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر کریں گے تو ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ پڑے گا، اسے چھوٹا کیسے کہیں، اس کا تعلق غوث پاک کی پیدائش کی زمین سے ہے جسے رشت کہتے ہیں۔ وہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کا فاصلہ طے کریں گے تو آپ کو پہاڑیوں کی زمین ملنے سے پہلے ایک مبارک وادی ملے گی۔ اسی وادی میں حضور غوث پاک کی امی جان مخدومہ فاطمہ ام الخیر لیٹی ہوئی ہیں۔ آگے کا سفر کریں گے تقریباً 40 کلومیٹر پہاڑیوں کے قریب سے گزریں گے تو سب سے آگے جائیں گے تو چمکتا ہوا گولڈن کلر کا گنبد ملے گا۔ اسی گنبد کے سائے میں غوث پاک کے ابو جناب شیخ موسیٰ جنگی دوست لیٹے ہوئے ہیں۔ تو شہر کا نام ہے جیلان۔ آپ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ بھائی، یار تھکے ہوئے ہیں، کم سے کم آپ جانے کا ارادہ کر دیں، میری تھکاوٹ کے جراثیم کو شکست مل جائے۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ اللہ میرے بھائیوں کو غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ تو نام رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا حاجی فریاد صاحب ہے شاید، ان کے 40ویں کے موقع پر بھائی غلام جیلانی صاحب، یہ جیلان وہی جیلان ہے جہاں غوث پاک پیدا ہوئے، سبحان اللہ، جہاں غوث قریب میں 60 کلومیٹر پہ غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ سومئی کی مزار شریف ہے۔ چلیں گے علماء کرام؟ اللہ ان بزرگ علماء کرام کو سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں نے سفر کیا ہے، جتنے نام میں نے لیے شاید ایک آدھ جگہ نہیں گیا، ورنہ قریب قریب ہر جگہ حاضری ہوئی، بار بار حاضری ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے، جلسے جلوس میں محنت کرتا ہوں، 4 پیسے ملتے ہیں، بغداد چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری زندگی، میرا مشن، میری روح، میری جان، میرا ایمان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ الحمدللہ رب مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ بھائی غلام جیلانی کا نام بھی اسی مناسبت سے، اللہ ان کے دل میں جیلان کے شہنشاہ کی خوب محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو کہاں کہاں تفریح کرتے ہیں، لوگ ایفل ٹاور جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، چائنا کی دیوار کو دیکھنے کی تمنا میں دیوار کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی دیوار کیسی ہے جس کو کوئی فتح نہیں کر پایا، ادھر کراس نہیں کر پایا، ذرا دیکھیں اس کو دیکھنے کی تمنا میں لوگ سگریٹ پیتے پیتے مر جاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو کشمیر کے ڈل جھیل کے کنارے پر جاتے ہیں اور مرزا غالب کی غزلیں پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو تاج محل بنوانے کے چکر میں موت سے پہلے مرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو دولت دی ہے، جب پیسے ان کے پاس آتے ہیں تو ان پیسوں کو حضور کی میلاد میں خرچ کرتے ہیں، حضور کے ذکر میں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ان کو ڈھیر ساری برکتیں، روحانیتیں، انعامات میسر ہوتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا بڑے بھائی محترم غلام جیلانی صاحب قبلہ کو، انہوں نے اپنے دادا حضور کے وصال کے چہلم کے موقع پر یہ محفل سجائی ہے۔ آپ سے بھی بن سکے تو چھوٹی سی محفل اپنے دروازے پر اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ دادا کے انتقال کے بعد سجایا کرو۔ کوئی آئے نہ آئے، مدینے والے آقا ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ دل سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ نعت پڑھ لیا آپ نے، سن لیا میرے بھائی سے قاری صاحب سے، سلام کا جواب دے دیا۔
اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر موت آئے اس کے لیے کیا سود مند ہے؟ تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہی دولہا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اس کی موت نہیں ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد جہاں دفن ہوتا ہے آس پاس کے مردے کھڑے ہو کے اس کا کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں. یار میرے پڑوس میں وہ آ گیا جو میری مغفرت کا سامان بنے گا، جو میری روح کی تسکین کا سامان بنے گا، جو میرے قلب کو ٹھنڈک دے گا، وہ میری قبر کے بغل میں آ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کا کلمے پر خاتمہ ہوتا ہے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، اے میرے مولا اس کو میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے، وہ میرے قریب دفن کی توفیق مل جائے، وہ میرے قریب دفن کی توفیق پا جائے. تو خوش قسمت لوگوں کے بیچ میں وہ مبارک روح کو رکھا جاتا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. ایمان پر خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان پر خاتمہ اسی کا ہوتا ہے جو ایمان پر خاتمے کی تیاری کرتا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا. آپ کو جہاز چلانا نہیں آتا، آپ پائلٹ نہیں ہیں، آپ کہیں گے اے میرے مولا مجھے پائلٹ بنا دے. نہیں ہو سکتا جب تک آپ پائلٹ بننے کے سسٹم سے واقف نہ ہو. 2500 سال اس میں آپ خرچ نہ کریں. آپ کہتے ہیں میں بریک لگا لوں گا، جب بریک لگانے کا طریقہ پہلے سے معلوم ہوگا تب نہ بریکر پہ بریک لگائیں گے. کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے یہ دعا مانگتے ہیں. پہلے موت ایمان پر خاتمے کی تیاری سے پہلے ایمان اس مبارک پاکیزہ راہ کے مسافر کو پڑھیں جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا. وہ کیسا انسان تھا، اس نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. تب وہ کل نفس ذائقۃ الموت پر فورس دیتا ہے. میں مرا نہیں ہوں، میں نے صرف ٹیسٹ چکھا ہے، ذائقہ مجھے ملا ہے. کوئی بات نہیں، مائک آپ کا بہت اچھا ہے بھائی. میں 25 دنوں کا بھی تھکا ہوا رہوں گا تو یہ خود بولتا رہے گا. وہ اتنا کمزور ہے یہ بالکل لکھنؤ جیسا نا کہ ذرا سے میری حرکت پر یہ خاموش ہو جاتا ہے. بہرحال میں ابھی تو میں راضی ہوں. ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا. اللہ میرے بھائی کے اس کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ برکتیں عطا فرما دے. بیٹھے ماشاءاللہ. یہ ایمان پر خاتمہ بڑی مشکل. آج ہم کیا ہے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. لوگ نشہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچیاں مسلمانوں کی آوارہ ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ دعا کریں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ دعا کر دیں. وہ دعا کے لیے نماز کے بعد مسجد میں آتا ہے. اگر دعا ہی کروانی تھی تو پیچھے امام کے نماز بھی پڑھ لیا ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ ذرا ان برے کاموں سے ہم توبہ بھی تو کر لیے ہوتے. آج ہم شراب کی منڈی میں نظر آتے ہیں، بیئر بار کو آباد کرتے ہیں، ناچ گانوں کو آباد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور آپ دعا کر دیجئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو کلمہ شریفہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، پڑھ کے بتائیں کیسے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اونچی آواز میں، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پڑھا کیجئے انشاءاللہ. بائک پر بیٹھیں، وضو بنا کے بیٹھیں، گھر سے نکلیں تو اسے پڑھتے ہوئے جائیں. آپ جب گلی کوچے سے گزریں گے تو گھر کے در و دیوار آخرت میں گواہی دیں گے، اے میرے مولا میرے سائے سے ایک مسلمان گزرا تھا، وہ یہ ہے. درختوں کی پتیاں آپ کے مومن ہونے کی گواہی دیں گی، میرے مولا یہ وہ ہے جو میرے سائے سے گزرا تھا. سمجھ رہے؟ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے تو آپ کو سنڈیلا کا لڈو بھی نہیں ملے گا، حالانکہ آپ کے صوبے میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کے ملک میں ہے. وہاں کا ناگپور کا جو فلیور ہے نا یہ سنترے کا، آپ کو بغیر محنت کے، بغیر سفر کے پیسے کے وہ بھی نہیں میسر آئے گا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ ہم شراب پیتے رہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے، یہ تو اس کی توفیق پر ہے. ہم نشہ کرتے رہے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ہم نماز جمعہ کی 2 رکعات کے علاوہ ہمارا تشخص نمازوں میں جو باقی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم بس دعا کرتے ہیں اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. نہ 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 میرے بھائی، تجھے محنت کرنی پڑے گی. میں ایک بات بتاتا ہوں، بغداد کی زمین بڑی پیاری زمین ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نہ ادھر مت دیکھیں، وہ سب آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں. وہ کرسیوں کی کمی کا احساس ہے ان کو. آپ خوش قسمت ہیں پہلے آ گئے، اور اگر تھوڑی دیر کے بعد وہ اور آتے تو ان کو تو تصور میں بھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی. کرسیاں قریب قریب ختم ہیں. بس آپ جو بھی باقی ہیں بیٹھ جائیں. آپ ادھر دیکھیں، بغداد کا نام سنا ہے کتنے لوگوں نے؟ ماشاءاللہ. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ چلے ماشاءاللہ. ہمارے قاری صاحب سبھی جانا چاہتے، چلیں گے انشاءاللہ. حضور غوث اعظم آرام کر رہے ہیں. بغداد کی زمین بڑی پیاری ہے. اسی زمین میں شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے ہیں. یہ بزرگ ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی، جن کو حضور نے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تھا چومنے کے لیے. آپ کو یہ انعام ملتا ہے تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں. شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد اسی بغداد شہر میں لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو، بتا دوں اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں
جن کا نام ان کے دلوں پہ نقش ہے، جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، جنہیں امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اسی بغداد میں بزرگ لیٹے ہیں جن کو خواجہ ابو الحسن نوری نور 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 کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کہتے تھے ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا، ان کا نام پڑ گیا خواجہ ابو الحسن نوری۔ اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو بشر حافی کہا جاتا ہے، اسی بغداد میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو ابوبکر شبلی کہا جاتا ہے، اسی بغداد میں وہ لیٹے ہیں شیخ محروس جن کو اپنے وقت کا امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اگر بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی بغداد میں ایک محلہ ہے کرخ جہاں شیخ بہلول دانا لیٹے ہوئے ہیں، اسی محلے میں ذوالنون مسی لیٹے ہوئے ہیں، اسی محلے میں یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، اسی محلے میں شیخ سری سختی شیخ جنید بغدادی جیسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، اسی محلے میں ابراہیم خواص لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں خواجہ حبیب اجمی لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں منصور حلاج لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں خواجہ شیخ معروف کرخی لیٹے ہوئے ہیں، تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں سرکار داؤد تائی لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ اگر پھر سے بولے تو اسی شہر کے قریب میں کربلا ہے جہاں امام حسین لیٹے ہوئے ہیں، جہاں مولا عباس لیٹے ہوئے ہیں، اون محمد لیٹے ہوئے ہیں، حر اور قاسم اور حبیب بن مظاہر لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب میں کوفہ ہے جہاں ولایت کی دنیا کے بادشاہ مشرق و مغرب کے بادشاہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی بغداد میں اتنے بڑے بڑے مشائخ عظام ہیں کہ امام غزالی اسی بغداد میں، شیخ ابو خمرہ ہندی اسی بغداد میں ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے خواجہ قطب الفی، ابدال بنا دیے گئے، اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ خامری اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے جس کی دعا قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر دے گا۔ کتنے لوگ چلیں گے بغداد؟ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ چلیں گے۔ تیاری کرے، سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے، انشاءاللہ بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اور کوئی کام، اسی سارے کام اس کام کے بعد سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے، انشاءاللہ بولے، پھر کوئی شہر نور نہ بنے گا، کوئی میوات نہ بنے گا، کوئی بھاگلپور نہ بنے گا، کوئی احمد آباد نہ بنے گا۔ آپ دو کام کرو، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو، انشاءاللہ بولے۔ چلیں گے بغداد۔ اسی بغداد میں وہ درویش لیٹا ہوا ہے جس کو بشر حافی کہا جاتا ہے، بشر حافی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بات مجھے بتانا ہے، اس کے بعد حضور غوث پاک کے شہزادے آنے والے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک کہانی مجھے بڑی یاد آئی اس وقت کلمہ شریف کے حوالے سے، دیکھیں الا اللہ کی برکت دیکھیں، آپ بس بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ، میرا دل بڑا لگے گا۔ اسی بغداد میں ایک دریا ہے جسے دریا دجلہ کہتے ہیں۔ یہ دریا دجلہ، یہ نہر دجلہ ہے جو بغداد شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے، یہ نہر گزرتی ہے۔ ایک طرف کو کاظمین کہتے ہیں جہاں امام موسیٰ کاظم لیٹے ہوئے ہیں، جہاں امام محمد جواد تقی لیٹے ہوئے ہیں، آپ نہیں جانتے انہی کے قریب میں امام اعظم کے شاگرد امام یوسف لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف کے علاقے کو آزمیہ کہتے ہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں، انہی کے مزار کے قریب میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شیخ بشر حافی۔ بشر حافی، نام یاد رہے گا؟ نام یاد رہے گا؟ اپنی بیوی اپنے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے ان بزرگوں کو یہ سبق سکھانا ہے تاکہ فائنل کر دیں کہ اے میرے نوکر، میرے چاکر، میرے متعلم، تجھے یہ سبق یاد ہے، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ سرکار بشر حافی رحمت اللہ تعالی، معلوم ہے پورے بغداد میں سب سے زیادہ شراب کی بٹھیاں اگر کسی کے پاس تھی تو بشر حافی کے پاس تھی۔ پورے بغداد میں، کردستان میں، کرکوک میں، سلیمانیہ میں سب سے زیادہ اگر شراب بیچنے میں کوئی مشہور تھا تو جناب بشر حافی مشہور تھے۔ نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑا تھا بشر حافی نے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں ان کے شراب کے استعمال کے بعد، مر گئے ان کے شوہر، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے تھے بشر حافی کی شراب پی کر کے، نہ جانے کتنے آشیانے اجڑ گئے تھے، نہ جانے کتنے مسلوں پر رکھنے والے امام کی توہین کی گئی تھی شراب کے نشے میں، انہی کے شراب خانے کی شراب استعمال کر کے۔ پورے بغداد سے نکلنے والا یہ برا عمل پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس وقت زمین پر سب سے بڑا اگر شراب بیچنے والا کوئی شخص ہے تو بشر حافی ہے۔ شراب کے نشے میں تھے۔ آواز پہنچی؟ بولے سنیے گا بس۔ شراب کے نشے میں تھے، ایک شراب خانے سے، بیئر بار سے، میکدے سے، بھٹی سے شراب کی بوتلیں چڑھا کر کے نشے میں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ ایک نالی میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا، نالی میں اللہ کا نام پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں۔ کہتے میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں۔ بشر حافی کہتے میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد میں نے نالی میں ہاتھ ڈالا،
اللہ کے نام کے اس کاغذ کو نکالا. کہتے ہیں اللہ کا نام چمک رہا تھا، میں نشے میں تھا. میں اس کاغذ کو لے کے اپنے گھر واپس آیا. جب گھر آیا تو میں نے اسے مشک اور زعفران عطر میں اسے بسایا، اور پھر اس نام خدا کو میں نے اونچی جگہ طاق پہ رکھا. رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو کے میں نے کہا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند. بشر حافی کہتے ہیں بس میں آنگن میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا. ابھی بیٹھے ہی تھا، میرا نشہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ آواز آئی بشر موجود؟ میں نے کہا ہے بول. دروازہ میں نے کھولا. اس نے کہا اے بشر تجھے مبارک ہو. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تجھے میرے پیر نے کہا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے. باری باری بولے سبحان اللہ. نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ پھر بولے اللہ اس کا ثواب غلام جیلانی بھائی کے دادا کو بھی، جس قبرستان میں مدفون ہے ان کو بھی، اور میرے ان بھائیوں میں، ان کے گھر کی تمام تر خواتین مردوں میں اگر کوئی انتقال کر گیا ہو، علماء کرام آمین کہہ رہے ہیں. اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب نزل فرما بانٹے. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تم کسی مجلس میں آتے ہو. تمہارے ماں باپ گزرے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں آج میرا بیٹا تھوڑی سی نیکیاں لے کے آئے گا انشاءاللہ. بشر حافی کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ کہا بشر. میں نے کہا ہاں. بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آنے والے نے کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ایک بندے ہیں ان کا نام ہے بشر، ان کو میرا سلام بولنا. تو میں نے کہا میرے مولا بشر کو؟ رب نے کہا ہاں. تو بشر حافی کہتے ہیں میرا نام نہیں کوئی اور ہوگا بشر. تو اس آنے والے نے کہا نانا میں نے بھی پوچھا تھا اپنے پیر سے، بشر تو شراب کا عادی ہے، اسے کیسے اللہ سلام بھیجے گا؟ کیسے اللہ کو سلام بھیجے گا؟ کون سا عمل کر لیا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا میرے پیر سے سن میرے دوست، میرے مقرب بندے، میرے ولی سن، آج اس نے نالی سے میرے نام کو باہر نکالا ہے، میں نے اسے گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر دوستوں کی فہرست میں لا کے کھڑا. اللہ اکبر. اللہ. دل کی دنیا بدل گئی، تڑپ گئے، زمین پر لوٹنے لگے، ہوش لوٹ آیا، توبہ کی توفیق مل گئی. بشر حافی کہتے ہیں میں نے تازہ غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکالا اے میرے مولا کوئی عظیم شخصیت مجھے مل جائے جس کے دامن کو پکڑ کے میں سچی توبہ کی بھیک پا جاؤں. موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے. بشر حافی وہ نام تھا جو سب سے بڑے شرابی، پکے شرابی، شہر کے بدنام لوگوں میں ٹاپ کلاس کے تھے. معلوم ہے جب یہ شراب پیتے تھے اپنے گھر سے نکلتے تھے نا، تو جو محلے کے بچے ان کو دیکھتے تھے محلے والے، تو اپنے اپنے بچوں سے، دوستوں سے بولے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا، اپنے گھر میں بھاگ جا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے. اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بچہ بھی گنہگار ہو جائے گا. بچے ان سے ڈرتے تھے بشر حافی سے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے تھے. بشر حافی لیکن جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، سبحان اللہ، جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب توبہ کرنے کے ارادے سے بشر حافی اپنے گھر سے نکلے، وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، وہی بچے کہنے لگے اے دوستو گھر سے باہر نکل آؤ، گھر سے باہر نکل آؤ. آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا دے گا. نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. صحبت میں بزرگوں کی ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو. آپ کو اگر صحبت کی ضرورت ہے، اور واقعی ضرورت ہے، آپ کی روح کو، آپ کے فکر کو، آپ کامیاب ہو جائیں گے. معلوم ہے کیا ہوا؟ یہی بشر حافی ہیں. کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بغدادی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. ہاتھوں کو ڈھا کے بدیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا فرما دے. بس یہ بات آخری بشر حافی سرکار کے حوالے سے چل رہی تھی. آواز پہنچ رہی ہے، آپ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے؟ ہاں. بشر حافی سرکار جب گئے نا توبہ کرنے کے لیے، ایک عظیم بزرگ ہیں مولا کائنات کے خلیفہ پوتے ہوتے، عظیم بزرگ ہے خواجہ حسن بصری کے لاڈلے ہوتے، ان کی بارگاہ میں گئے. بولے حضور مجھے سچی توبہ کی بھیک مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ سے، آپ قبول فرما لیں، مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں. آپ کے پیر نے کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ، دریا ریگستان میں چلے جاؤ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ.
کہا جا کے یہ پڑھو. کیسے پڑھ کے بتائیں؟ شرمائے نہیں. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اونچی آواز میں. میرے رب کا نام ہے، ذرا پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ. سرکار شیخ جنید بغدادی سے نے اپنے حجام سے کہا، نائی سے، خادم سے کہا ادھر ادھر. وہ قریب آیا. جی حضور بتائیں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ہونٹ، یہ ہونٹ کے نا، یہ ہونٹ کے اوپر جو مونچھوں کے بال ہیں بڑے بڑے ہو گئے، اسے تراش دے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. وہ کینچی اور کنگھی لے کے آ گیا. کینچی لیے ہوئے اور کنگھی لیے ہوئے، پوزیشن بنا کے وہ کھڑا ہو گیا. شیخ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے، آپ پڑھ رہے الا اللہ الا. اگر میں نہ کہوں تو کیا آپ نہیں کہیں گے؟ بولے. سب کی آواز آنی چاہیے. الا اللہ الا اللہ الا. پورا پنڈال گونج جائے، پیٹرول پمپ کی طرف دیوار گونج جائے. بولے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. وہ کینچی اور کنگھی پوزیشن بنایا کھڑا ہوا تھا اور شیخ جنید بغدادی الا اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. بہت دیر تک وہ جھکا رہا. اس نے بعد میں کہا بابا آپ چپ تو ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹ جائیں یہ گوارا ہے، لیکن خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خواجہ حسن بصری کے لاڈلے نے بشر حافی کو کون سا وظیفہ دیا تھا؟ یہی جسے آپ نے پڑھا. کیا پڑھا یاد ہے؟ نہ پڑھ کے بتائیں. تفریح کا سامان نہیں ہے تو آپ ذرا محبت سے بولیں الا اللہ الا اللہ. سرکار بشر حافی واپس آئے، بھٹیاں توڑ دی، شراب خانے گرا دیے، یعنی جی سی بھی چل گئی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سب مسمار کر دیا. غریب ہو گئے. آئے نا تو ایک چٹائی لی اور اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سرکار بشر حافی کہتے ہیں 2-3 دن ہو گئے میری بیوی میرے پاس آئی. اس نے کہا ہے میرے شوہر توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ کا نام لیتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، یہ بڑے بچے ہیں، بڑے پیسوں میں کھیلنے والے بچے ہیں، اب تو ان بچوں کی خوراک کے آوا گون کا راستہ بند ہو گیا ہے. اے میرے شوہر تھوڑی سی محنت کرو، بازار چلے جاؤ، اس چوراہے پر جہاں پر مزدور کھڑے رہتے ہیں وہاں پر جا کر کے مزدوری کرنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن جاؤ. تمہیں کوئی مزدوری کے لیے پسند کر لے اس کے ساتھ جاؤ. 100-200 روپے مثال کے طور پر ملیں گے، دال نمک چاول لے آؤ گے، بچے بھوکے نہ رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اللہ کا نام بھی شام کو لیتے رہنا. بشر حافی نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی میں کل جاؤں گا. صبح ہوئی تو معلوم ہے کیا کیا بشر حافی نے؟ ایک جھولا لیا، ایک لوٹا لیا، ایک مسلح لیا. ریورس کر دوں، ایک جھولا لیا، ایک لوٹا لیا، ایک مسلح لیا. شہر کے چوراہے پر مزدوروں کے بیٹھنے کی جگہ پر نہیں گئے بشر حافی. دریائے دجلہ کی وہ شاخ جسے نہر دجلہ کہتے ہیں جو بالکل بیچوں بیچ بغداد کے بہتی ہے، وہاں قریب چلے گئے. لوٹا نکالا، نہر دجلہ سے پانی نکالا، وضو کیا، مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. الا اللہ. کون؟ نہ کوئی بات نہ کوئی بات نہیں. آپ بیٹھ دعا فرمائیں سب کے لیے بڑے محبت سے. الا اللہ الا اللہ. ہمارے بزرگوں کی موجودگی ہے تو آپ پڑھیں تاکہ ان کے کاندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے گواہی دے دیں انشاءاللہ. ذرا محبت سے پڑھیں الا اللہ الا اللہ. وہ آپ کو یہ سب پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. معلوم ہے کیا ہوا؟ صبح سے شام ہو گئی. آپ بیٹھے بیٹھے آ رہے ہیں، بیٹھے 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 سکوت اختیار کریں، پوری کائنات آئے گی، آپ کیوں پریشان؟ او سب آگے ماشاءاللہ. کون آنا ہے؟ غوث پاک کے بیٹے آ جائیں، پوری کائنات آ جائے. سبحان اللہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ. بشر حافی صبح سے شام تک یہی پڑھتے رہے. جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے. توجہ ہے؟ جب شام ہوئی تو گھر واپس آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا، کام کیا؟ تو کہتے ہیں دن بھر کیا. بولے کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ بشر حافی کا جواب سنو، شاید کوئی اہل دل بیٹھا ہو. کہتے ہیں مالک جس کے ہاں کام کر رہا ہوں نا وہ بہت اچھا ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. وہ تو بغیر مانگے دینے والا. بیوی نا 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 نا، اس کے پاس کل جانا اور کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا، کل کام کر کے مزدوری لے کے آنا. ٹھیک ہے بچے بھوکے ہیں. بولے کل آئیں گے، صبح آئے گی تو دیکھیں گے انشاءاللہ. صبح ہوئی تو بشر حافی اٹھے، وہی لوٹا، وہی جھولا، وہی مسلح لے کے پہنچ گئے. جب پہنچ گئے نا تو لوٹے سے پانی نکالا نہر دجلہ کا، وضو کیا، مسلح پر بیٹھے، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. 2 رکعت